اچھا سر، کچھ غیر ذمہ دار مبلغین کی طرف سے کبھی ایسی قرآن کی تفسیر کر دی جاتی ہے جس کا اکابرین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کبھی حدیث کو ایسی سنا دی جاتی ہے کہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں یا تو وہ کتابوں میں ملتی نہیں ہے، اگر مل رہی ہوتی ہے تو وہ بڑے اعلیٰ درجے کی یا موضوع ہوتی ہے، منکر ہوتی ہے، وہ بات کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب ایک روایت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ میں ایک امت ایسی پیدا کرنے والا ہوں جس کا نام امت محمد ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس امت میں ہونے کی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دینا، یعنی فضائل سن کر موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ہوئی کہ مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دے۔ تو کیا یہ روایت آپ کو درست لگتی ہے کہ اللہ کے نبی وہ منصب چھوڑ کر یہ کہیں کہ مجھے اس امت میں پیدا کر دینا، یہ روایت درست ہے؟ دیکھیے، جب کبھی روایت پر کلام ہوتا ہے، ایک کچھ راوی ملے، انہوں نے ایک بات کی، نسبت کی، اس کے اصول ہیں جس کو علماء نے سیٹ کیا ہوا، اس پر دیکھا جاتا ہے، اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ایسے راوی تو نہیں ہے جو جھوٹ بولنے کے ماہر تھے، جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، وہ چاہے اچھا مقصد ہو چاہے برا مقصد ہو، تو وہ جھوٹ بول دیا کرتے، یا کوئی کمزور راوی اس میں تھے، اس کو سند کی آبھاس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر متن بھی دیکھیں گے کہ وہ متن کہیں قرآن پاک کے مضمون سے کلیش تو نہیں کر رہا، جو ہمارے دین نے اصول مرتب کیے ہیں اس سے تو نہیں متعارض کھڑا ہوئے، انہی اصولوں پر دیکھا جاتا ہے۔ جس روایت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رسول اللہ کی امت کا ایک امت ہی بنا دینا دنا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ سند کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو سند کے اعتبار سے بھی جو غالب محققین علماء ہیں، یا تو وہ اسے ضعیف جداً کہتے ہیں یا موضوع کہتے ہیں، جھوٹی روایت کہتے ہیں۔ بہت سے راوی اس میں ایسے ملے ہیں کہ جو اس معاملے میں جھوٹ بولنے پر ماہر تھے، اور کچھ راوی ایسے بھی تھے کہ جن کی شاید نیت اچھی تھی، یعنی وہ جھوٹ اس لیے بولتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر وہ دین کے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، جی بھی تماشا تھا، یہ تو تماشا بھی سمجھ لیں، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب ہر ایک نے دینا ہے۔ لیکن بعض لوگ اچھی نیت کی بنیاد پر بھی وہ واقعہ گڑھ لیا کرتے تھے، اگر لوگوں کو جو ہے نا قدر ہو کہ یہ کوئی چھوٹی امت نہیں ہے، بڑی امت ہے۔ اس لیے محقق ناصر الدین البانی صاحب کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، ان کا بھی رجحان اسی طرف گیا ہے کہ یہ موضوع ہونے کے قریب ہی روایت ہے۔ لہٰذا متن کو بعد میں دیکھنا، سند میں ہی جب ایسے راوی پکڑے گئے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر اس کو بیان بالکل نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کی نسبت، اس کے رسولوں کی نسبت علیہم السلام کوئی بات کریں تو جب تک بالکل اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو جائے، اس کی سند کے حساب سے یا متن کے حساب سے لوگوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ چلو ایک جگہ پر آگے بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی سے غلطی ہو گئی یا کسی نے لکھا ہے تو چلو کسی وجہ سے لکھا ہوگا، یہ تو کتنی کتابوں کے اندر آ رہی ہے، ابن ابی عاصم کے اندر آئی ہے، دلائل النبوہ کے اندر آ گئی ہے، اور اسی طرح اور کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک جگہ پر نہیں ہے نا، تو بندہ کہاں سے بچے گا؟ ایک جگہ پڑھی چلو پتہ چل گیا، دوسری جگہ غلط پڑھ لی، اب بندہ سوچے گا یار اتنی جگہ پر روایت آ رہی ہے تو چلو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، سنائی دو، اس لیے یہ چیز عام ہو گئی۔ دیکھیں، یہ چیز جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اکثر لوگوں کو متاثر کر دیتا ہے کہ یار یہ ایک روایت ہے، یہ دلائل النبوہ میں بھی ہے، ابن ابی عاصم نے بھی ذکر کی ہے، ابی حاتم نے بھی ذکر کی، تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ شاید زیادہ کتابوں میں آنے سے وہ مضبوط ہو، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا دلائل النبوہ کے اندر جو روایت آئی ہے، آپ دیکھیں گے اس کا راوی ابن حجر اسقلانی یا دیگر علماء یحییٰ بن معین کو پڑھیں وہ تو سیدھا کہتے تھے قذاب راوی ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی عاصم کی جو روایت ہے اس کے اندر بھی جو جزائری غالباً راوی ہے، اس کے متعلق بھی علماء کا یہ کلام ہے، کئی علماء نے کہا کہ جھوٹ گڑھنے کا ماہر تھا، کئی علماء اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح جو دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے، اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جب کسی زیادہ کتابوں میں آنا معنی نہیں ہوتا، وہ ٹھیک طریقے سے آ رہی ہے، سند میں کوئی مسئلہ نہیں، راوی پکڑے تو نہیں گئے تھے جو جھوٹ بولنے پر ماہر تھے، یا اس کے متن میں کوئی بات ایسی تو نہیں تھی جو قرآن سنت سے کلیش کر رہی ہے، اس کے بعد ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ دیکھیے گا یہ جو میں بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یحییٰ بن معین ہو، امام بخاری خود مسترب کہتے تھے ان روایتوں کو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں محقق ناصر الدین البانی صاحب نے بھی نفیس اس کی تحقیق کی ہے، تو یہ وہی محدثین ہیں نا جو کتابوں میں حدیثیں لاتے ہیں، اس پر جرح کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو یہ پڑھ لینا چاہیے اچھے طریقہ کار سے، اس لیے کہ 70-80% سند ہی آپ کو وہ عیوب بتا دیتی ہے کہ بھائی وہ راوی ہی گڑبڑ نکلتے ہیں، تو یہ انسان بچ جاتا ہے۔ یعنی پہلے اسٹیپ کے اندر ہی اگر روایت اس قابل نہیں تو میں آگے کیا جاؤں، جھوٹے بندے تھے ایسی روایت بیان نہیں کرتے۔ اچھا چلیں، ابن ابی عاصم حدیث کی کتاب ہے جی، ابن ابی حاتم یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، دلائل النبوہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پہلے تو ہماری بحث آتی تھی چلو بھائی ضعیف روایت اس کے اندر آ گئی، یا محدثین نے جان بوجھ کر لکھی ہے، بعد میں ریزن بھی بیان کیا ہے۔ سر یہ کیا مسئلہ ہے کہ موضوع میں روایات تک لکھ دی ہمارے محدثین نے، وجہ کیا بنی، کیوں لکھی انہوں نے؟ ہٹائی دیتے بالکل۔ دیکھیں بہت سے جو مصنف ہوتا ہے نا، وہ کیوں لکھ رہا ہے، اس کی انٹینشن کیا ہے لکھنے کی، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کئی مفسر جو محدثین تھے، کتابوں کی تصنیف کرنے والے، انہوں نے اس نیت سے کتابیں جمع کی بھائی یہ سب کچھ ہمیں مل گیا، اب اس میں ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے وہ بعد میں علماء دیکھ لیں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو چلتی ہیں۔
انہوں نے اس انداز کے اندر مجموعہ اکٹھا کر دیا. پھر دیگر علماء نے کام کیا, بتایا بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز. ہاں یہ بات ضرور ہے اور بہت ایک سونے کے جسے کہتے ہیں نا قلم سے لکھنے والی بات ہے کہ ایک جگہ پر سب چیزیں اکٹھی نہیں ہونی چاہیے. میں بھی اس چیز کا بہت حامی ہوں, اور اللہ کرے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کا ایک ایسا اتحاد پیدا ہو جس کے بعد یہ متحد ہو کر ایک ایسا کام ہو کہ ہر وہ حدیثیں جو ٹھیک ہیں اپنی سند اور متن کے اندر اس کو الگ رکھا جائے, اور معولات کو الگ رکھا جائے, موضوعات ضعفاء سب کو الگ رکھا جائے. اس کا آغاز کیا تھا ناصر الدین البانی صاحب نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے ضعیف اور موضوع کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی, صحیح ابو داؤد ضعیف ابو داؤد الگ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ایک مخصوص طبقے تک کی وہ کام محدود اس لیے ہو گیا کہ چونکہ ابھی اتحاد کی فضا ہی نہیں ہے, کسی ایک کے کام کو دوسرا قبول ہی نہیں کرتا. یہ ایسا ہونا, سب کچھ الگ ہونا چاہیے. اچھا سر, روایت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی شخصیات سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے. جیسے حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک بیان کو لے کر بہت ٹرولنگ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر نوجوان اس کا مذاق بھی بنا رہے ہیں. ماضی میں انہوں نے کوئی روایت سنا دی تھی کہ لائبہ نام کی ایک حور موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان پر جو چڑھائی کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں, اگر ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے تو کیا اصلاح کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے, اور اگر ان کو پتہ چل گیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کیسے کریں, اس کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو جہتیں ہیں, میں دونوں جہتوں کو آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی عالم دین ہے, جب آپ کسی بھی عالم دین کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس عالم دین کی زندگی کے 3 حصے آپ کے سامنے ہونے چاہیے. ایک ہے آغاز کا, اور ایک ہے اس کے متوسط جب ان کی عمر ہوئی تھی, اور ایک ہے زندگی کا آخری حصہ. یہ تینوں حصے اس عالم دین کے آپ کے سامنے ہونے چاہیے, اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان, چونکہ وہ نبی نہیں ہے, ہم ایک ارتقاء ہماری زندگی میں ہوتا ہے. آج مجھے 20 سال کی عمر میں جتنا علم ہے 30 سال میں بڑھے گا, تو ماضی کی بہت سی غلطیوں پر میں متنبع ہو جاؤں گا. 40 سال میں فرق آئے گا, 50 میں فرق آئے گا. تو مجھے زندگی کے ان تینوں ادوار کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی عالم دین دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں جب شروع سے ہی اس نے تبلیغ کرنا اسٹارٹ کی ہوگی, کتابیں لکھنا شروع کی ہوں گی, تو کبھی کوئی غلطی اس نے کی ہی نہ ہو, یا وہ 20 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی پرفیکٹ تھا جتنا وہ 50 یا 60 سال کی عمر میں جا کر ہوا. ایسا نہیں ہوتا. تو ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہی ہے کہ ماضی میں بہت سی چیزیں اس سے غلطی ہوئی ہوں گی, آگے اصلاح کی ہوگی, مزید وہ بہتر ہوا ہوگا, اور آج تک بہتری کی انسان کوشش ہی کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے ماضی میں اور حال میں تھوڑا سا فرق یہ آ گیا کہ آج کل ہم جوانی میں بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور ایسی ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ اب میں 10 سال بعد بھی وہ لوگوں میں موجود ہے, 20 سال بعد بھی وہ لوگوں میں موجود ہے. اس لیے ہم اگر کسی بھی عالم دین کے ماضی کے بیانات کو جب ہم کھنگالتے ہیں تو غلطیاں بہت زیادہ مل جاتی ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے, ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور ماضی میں کسی بھی عالم دین سے کوئی غلطی ہو, بیان کے اندر کوئی کمزور روایت بیان کر دی, کوئی استدلال میں غلطی ہو گئی, کوئی نقطہ نظر کمزور ہو گیا, اس کو بشری سمجھنا چاہیے, نبی نہیں سمجھنا چاہیے. اور اصلاح کا طریقہ بھی نہایت اعلیٰ ہونا چاہیے کہ مجبور ہو جائے سامنے والا اپنی غلطی کو ماننے پر. بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اصلاح بھی اس انداز میں ہوتا ہے, اس انداز میں کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی ہے. جیسے طارق جمیل صاحب میں آپ خود غور کریں, ان کے بیانات سن کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھنا شروع کی اور دین کے وہ قریب ہوئے ہیں. اب ایسی شخصیت کے جس کی زبان میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی, ماضی میں ہوئے بیانات میں جو غلطیاں ہوئی ہیں بڑے احسن انداز میں ہم نے انہیں قائل کرنا ہے یا لوگوں کو سمجھانا ہے. انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور انہیں بھی بڑا دل کرنا چاہیے. ایسی جتنی کمزور باتیں ہیں علل اعلان بیان کر دینا چاہیے کہ ایسی چیزیں اس کی سند میں کمزوریاں تھیں یا متون میں کمزوریاں تھیں, اس کو آگے نقل نہ کیا جائے. دونوں طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے. اچھا, کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے, آپ نے بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے بتا دیا کہ اگر کسی کی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, اور ہم جو مبلغ بن رہے ہیں تو ہم بھی احسن طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والی شخصیت نا اثر قبول نہیں کرتی. وہ کہتی کہ نہیں, جو میں نے بیان کر دیا نا وہ ٹھیک ہے, یہ معاملہ صحیح ہے. اب آگے سے چاہے تم دلائل دیتے رہو, تمہیں کتابیں دکھاتے رہو, اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں؟ سر ایسے لوگوں کے لیے آپ نے حق بیان کر دیا, بس بہت ہے. جو لوگ ہیں, جو عوام ہے, یاد رکھیے گا, عوام کو پاگل کبھی مت سمجھنا چاہیے. عوام ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بالکل ایسے بھی ہوں گے جن کو کچھ نہیں آتا, لیکن سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ نے اپنا مقدمہ دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کر دیا, لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے کہ کیا بات ٹھیک ہے, کیا بات غلط. ہمارے یہاں دیکھیے گا, غلطی کو قبول کرنا یہ ہر انسان کی ایک فطرت, وہ قبول کرتا ہے. بھائی میں غلط ہوں, اوکے ہو گیا. میں یہاں 2 + 2 5 لکھ دوں گا, کسی نے توجہ دلائی, میں فوراً رب کر کے 4 لکھوں گا. میں کیوں اٹکوں گا کہ 2 + 2 5 ہی ہے؟ سر ہم لوگ اٹکتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اصلاح کی جگہ فساد کرنے پر تلتے ہیں, اور کسی کو سمجھانے کی جگہ ذلیل کرنے پر تلاتے ہیں. اس لیے یہ جو ذلت کی راہ ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, یہ فساد ہوتی ہے, یہ تبلیغ نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ دلائل قائم کرتے ہیں شرک کے اوپر کہ شرک اچھی چیز نہیں ہے, اللہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں, صحابہ دے رہے ہیں,
لیکن غور کریں فوراً اللہ کی قرآن میں نص بھی آ جاتی ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. وہ جس معبودان باطل کی عبادت کر رہے ہیں گالم گلوچ کے رویے کے اوپر آپ نہیں آ جانا, ذلت والے رویے کے اوپر تم نے نہیں آ جانا. وجہ کیا تھی سر؟ یہ جو ذلت والا رویہ ہوتا ہے پھر انسان کو ضد ایک ضد آ جائے گی, پھر وہ آپ کی بات کو نہیں قبول کرتا. تو ہم نے اپنے جو رویہ ہے کسی کی اصلاح کرنے کا بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے, اور یہ اکارڈنگ ٹو یعنی ہر شخص کے حساب سے الگ ہوتا ہے. مجھے سمجھانا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے 2 ڈانٹ کے بھی سمجھا دیں کہ بھائی تو غلطی کر رہا ہے, میں مان جاؤں گا بھائی میری اوقات نہیں ہے اتنی. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے اس کو سنا ہے, پسند کرتے ہیں, لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے نمازی بن گئے. اب ایک مطلب بڑی شخصیت, اس کی آپ نے اصلاح کرنی ہے نہایت اچھی انداز کے اندر کہ اس ایک کی اصلاح لاکھوں کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر میں نے اس کو ذلیل کیا, اس بنیاد پر وہ اصلاح قبول نہیں کر سکا, تو نقصان کس کا ہوا؟ وہ لاکھوں کا ہوا. تو ہر چیز کو بڑے اچھے اور حکمت برے انداز سے لے کر کے چلنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسا ہی ماحول ہمارے یہاں بھی پیدا ہو جائے. اچھا سر, انہوں نے وہ ایک بات بیان کر دی, ایک روایت بیان کی ہے کہ لائبہ نام کی بھی ایک حور موجود ہے, اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا یا نہیں دیا اللہ جانے. بہرحال یہ بات انہوں نے بیان کی. اب اس کی ٹرولنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ جناب کہاں ذکر ہے لائبہ حور کا, آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کر دی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ لائبہ نام کی کوئی حور کا تصور ہے ہمارے دین میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, میں نے تو ایسا کچھ نہیں پڑھا. باقی اگر کسی نے پڑھا ہے وہ حوالہ دے سکتا ہے, میرے تو علم میں نہیں ہے. اور باقی جو احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اتنا لمبا قد ہوگا, ایسا ہوگا, تو اس پر وضع جسے کہتے ہیں نا کذب واضح ہے. یعنی اگر یہ روایت کہیں ہوگی بھی تو بالکل شور ہے جھوٹی روایت ہے, بنانے والوں نے گڑھی ہے. لیکن بہرحال ایگزیکٹ حوالہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں کلام نہیں کر سکتا اس پر. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اچھا سر, بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں تو ان کے جوابات بھی لینے ہیں, وہ پروگرام بھی کرنا ہے, ٹائم نہیں مل پا رہا ہے, تو نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ ہم سوالات کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, تو آپ نے سماعت فرما لیا ہے. جب بھی کسی کی اصلاح کی جائے تو احسن طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن پاک ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور آخر میں آپ سے ذکر کر دوں کہ 4 مئی سے ہمارا انشاءاللہ سیکنڈ بیچ شروع ہو رہا ہے, جس میں اصول حدیث, اصول تفسیر کے حوالے سے مفتی صاحب ٹیچنگ کریں گے. اور جو حضرات اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. پہلے آنے والوں کو پہلے ترجیح دی جائے گی.